خداوند یسوع مسیح کے نہایت ہی عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے خدا کے جلال کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے، کیونکہ سارا جلال خدا پاک، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے لیے ہے۔ آمین۔ زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں بجائیں، زندہ خدا کے لیے بجا جو آج صبح اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ آمین۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج صبح جب خدا ہمارے درمیان ہے تو خدا ہم سے کلام کرے گا، اور اس کے کلام کی قدرت آج صبح ہمیں چھوئے گی، اور یہ کلام کی قدرت آج زندگیوں میں ایک نیا کام کرے گی۔ آمین۔ کیونکہ آج صبح جس موضوع پر ہم بات کرنے کو ہیں، ہمارا جو ٹاپک ہے آج صبح وہ ہے مسیح کا بیش قیمت خون، پریشیس بلڈ آف کرائسٹ۔ اور یہ جو مسیح کا خون ہے، یہ انجیل کے دل کی دھڑکن ہے۔ بلڈ آف جیسس is heart beat of the gospel۔ ہاللیلویا۔ آئیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیے پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب 18ویں اور 19ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ پطرس رسول کا پہلا عام خط، پہلا باب 18ویں اور 19ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پطرس رسول لکھتا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ سو عزیزو، یہ خط پطرس رسول نے ان مسیحیوں کو، ان ایمانداروں کو لکھا ہے جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے، مسیح کی گواہی دینے کے سبب سے دکھوں میں سے، مصیبتوں میں سے، آزمائشوں میں سے گزر رہے تھے، پرسیکیوشن میں سے گزر رہے تھے، اور پطرس رسول انہیں مضبوط کرنے کے لیے، انہیں تسلی دینے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس خط کو جو ہے تحریر کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل کے 22ویں باب میں ایک مرتبہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع لائے تو کیا کرنا؟ اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ تو پطرس رسول اسی خدمت کو، اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنے کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہے، اور اس خط کو لکھتا ہے۔ اور کسی نے، خدا کے خادم نے ایک بات کہی کہ اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ خط کس نے لکھا ہے، اس خط کا مصنف کون ہے، تو ہمیں یہ کہنا پڑتا کہ جس کسی شخص نے بھی یہ خط لکھا ہے، یقیناً وہ شخص
چٹان کی طرح مضبوط ہوگا. اس کی جو روح ہے وہ چٹانی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی جو روحیں ہیں وہ بھی حقیقی چٹان پر، اس کی بنیاد پر قائم ہو جائیں. وہ انہیں مضبوط کرنا چاہتا ہے. اور جو حوالہ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا، یہاں پر وہ ان سے بات کر رہا ہے کہ تمہارا نکما چال چلن، تمہاری گناہ آلودہ فطرت، تمہاری گناہ آلودہ سرشت جو باپ دادا سے، جو آدم سے چلی آتی ہے، جسے کوئی روک نہیں پا رہا تھا، جسے کوئی ختم نہیں کر پا رہا تھا. انبیاء آئے، انبیاء کرام آئے، انبیاء اکبر آئے، انبیاء اصغر آئے، کوئی اس نکمے چال چلن کو روک نہیں سکا. کوئی اس گناہ آلودہ فطرت کا خاتمہ نہیں کر سکا. اس نکمے چال چلن سے نجات اور رہائی اور مخلصی جس چیز سے ہوئی ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی گئی ہے. اور وہ قیمت جو ہے وہ سونا اور چاندی، جو اگرچہ دنیا میں بہت ویلیویبل ہیں لیکن یہ فانی ہے. تمہاری جو خلاصی کی قیمت ادا کی گئی ہے، نہ تو وہ سونا ہے نہ وہ چاندی ہے، بلکہ خدا کے برے کا پاک اور بے عیب خون ہے. ہاللیلویا. ہماری جو خلاصی ہے وہ مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. اور آج صبح ہم مختصراً، کیونکہ یہ جو مضمون ہے یہ بہت وسیع ہے، بہت گہرا ہے، بہت پاورفل ہے، لیکن آج صبح ہم مختصراً مسیح کے خون کے حوالہ سے چند ایک باتوں پر غور کریں گے. کیونکہ یہ جو مسیح کا خون ہے اس میں قدرت ہے، اور خدا کی معافی کی جو بنیاد ہے، خدا جو ہمیں جس بنیاد پر معاف کرتا ہے، وہ یسوع مسیح کا لہو ہے جو میری اور آپ کی خاطر کلوری پر بہایا گیا. مسیح کا جو خون ہے، اس نے خدا باپ کو ایک راست بنیاد مہیا کی ہے، جس کی بنیاد پر خداوند یسوع مسیح جو کہ خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہ جو ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں، ہمیں گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے. عبرانیوں 9:22 میں لکھا ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. اور عبرانیوں 10:4 میں لکھا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. خون کے بغیر معافی نہیں ملتی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بیلوں کا، بکروں کا، بچڑوں کا خون جو ہے وہ گناہوں کو دور کر سکے. اسی لیے پطرس رسول نے بیان کیا ہے کہ ہماری جو خلاصی ہے، ہماری جو نجات کا انتظام کیا گیا ہے، وہ مسیح کے بیش قیمت خون سے کیا گیا ہے، جس سے ہماری ابدی خلاصی کرائی گئی ہے. اس دنیا کے اندر اکثر آپ کو ایک بات سننے کو ملتی ہوگی کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے. یہاں تک کہ انسانوں کی بھی کہا جاتا ہے کہ قیمت ہوتی ہے، کسی کی کم اور کسی کی زیادہ. تو جب قیمت ہے تو پھر کوئی نہ کوئی خریدار بھی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بکی ہوئی چیز کو دگنی قیمت ادا کر کے خرید لیا جاتا ہے. قیمت بھی بدل جاتی ہے اور خریدار بھی بدل جاتا ہے. لیکن ایک قیمت اور ایک خریدار ایسا بھی ہے جو نہیں بدلتا، اور وہ خریدار جو ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور وہ قیمت جو ہے یسوع مسیح کا خون ہے، اور وہ میری اور آپ کی قیمت ہے. ہاللیلویا. اس نے ہماری خاطر یہ ایک بھاری قیمت تھی جو ادا کی ہے.
اپنے خون کو بہا کر۔ کسی شاعر نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس نے کہا کہ جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول بنا دیا۔ ہاللیلویہ! یسوع مسیح نے ہمیں خرید کر انمول بنایا ہے، نہ صرف آزاد کیا ہے بلکہ انمول بنا دیا ہے، اور جو قیمت ہماری ادا کر دی گئی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمت ہے نہیں کہ کوئی اس قیمت کو دے کر ہمیں مسیح سے خرید سکے۔ ہاللیلویہ! سو ہماری قیمت، ہماری ویلیو بہت زیادہ ہے۔ جتنی زیادہ ویلیو مسیح کے خون کی ہے اتنی زیادہ ویلیو میری اور آپ کی ہے، کیونکہ ہماری قیمت مسیح کا خون ہے۔ ہاللیلویہ! پریز گاڈ! سو خداوند یسوع مسیح کی خون کی بابت ہم بات کر رہے ہیں، اور آج صبح ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ مسیح کے خون کی بابت لکھا گیا ہے کہ وہ بیش قیمت ہے، پریشیس بلڈ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسیح کا خون جو ہے یہ بیش قیمت ہے؟ کیوں صرف مسیح کا خون ہی جو ہے یہ ہماری خلاصی کے لیے اس قیمت کو ادا کر سکتا ہے، اور کوئی خون کیوں نہیں؟ کیوں بیلوں کا، کیوں بچڑوں کا خون نہیں؟ جبکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ نظام قائم کیا گیا اور یہ نظام چلتا رہا، لیکن جب ہم مسیح کے خون کی بات کرتے ہیں تو یہ بیش قیمت خون ہے۔ اور یہ بیش قیمت خون کیوں ہے؟ کیونکہ نہ تو یہ کسی جانور کا ہے، نہ کسی بیل کا ہے، نہ کسی بکرے کا ہے، نہ کسی بچڑے کا ہے، نہ کسی گناہ آلودہ فرشت سے پیدا ہونے والے انسان کا ہے، بلکہ یہ خون زندہ خدا کے بیٹے کا خون ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند یسوع مسیح کا جو باپ تھا، والد جسے ہم قانونی باپ کہتے ہیں، مقدس یوسف جو مقدسہ مریم کا شوہر تھا، خداوند یسوع اس کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اگر مسیح خداوند مقدس یوسف کا بیٹا ہوتا تو مسیح کا خون بھی ہمارے خون کی طرح سنفل ہوتا، اور وہ خون ہماری خلاصی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ مسیح کا جو خون ہے یہ مقدس یوسف کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ جب مقدسہ مریم نے خداوند یسوع مسیح کو کنسیو کیا تھا تو مقدسہ مریم نے روح القدس کی قدرت سے خداوند مسیح کو کنسیو کیا تھا، اور یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا، اور وہ آسمانی باپ کا بیٹا ہے۔ اسی لیے جو خون مسیح کے اندر ہے وہ پاک ہے، وہ بے عیب ہے، وہ بے داغ ہے، وہ ہر طرح کے گناہ سے مبرہ ہے۔ اس لیے وہ خون جو ہے گناہ گاروں کی خلاصی کے لیے قیمت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ خون جو ہے یہ بیش قیمت ہے، یہ گناہوں سے نجات دیتا ہے، یہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، یہ پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ وہ سال ہر سال گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں گزرانتے تھے۔ ہر سال یوم کفارہ کے دن سردار کاہن برے کا خون لے کر کفارہ گاہ میں پاک ترین مقام میں جاتا تھا تاکہ قوم کے گناہوں کو ڈھانپا جائے، اور اس نظام کے مطابق انسان کا جو برہ ہوتا تھا، جو 1 سال کا ہوتا تھا، جو صرف 1 سال کے لیے اور صرف ایک قوم کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا تھا۔ لیکن جب ہم مسیح کے خون کی بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے،
جس کی عمر کا نہ تو آغاز ہے نہ اختتام ہے، وہ جو الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہے، اس کا خون جو ہے وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں، ایک امت کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے اس کا جو خون ہے، اور تمام قوموں کے گناہوں کو ایک سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے مٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ مسیح کا بیش قیمت خون ہے جو سبوں کے گناہوں کو، ساری قوموں کے گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کے خون کا جو ایک قطرہ بھی ہے اس کے اندر مکمل قدرت ہے، کمپلیٹ پاور ہے مسیح کے خون کے ایک قطرے کے اندر۔ سو مسیح کا جو خون ہے یہ بیش قیمت ہے، اور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خدا کے بیٹے کا خون ہے۔ کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر بولیں۔ جب اس طرح کی کوئی بات ہو نا، جب مسیح کی بات ہو، اس کے خون کی بات ہو، اس کی صلیب کی بات ہو، اس کے کفارے کی بات ہو، کلام کی بات ہو، تو کیا یہ قدرت آپ کو چھوتی نہیں ہے؟ آپ کو ابھارتی نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے تعظیم نکلے؟ تو مسیح کا خون کیوں بیش قیمت ہے؟ بولیں، ابھی تو میں نے آپ کو بتایا، بولیں اونچی آواز میں بولیں۔ بلند آواز سے کہیں، یسوع کے خون میں قدرت ہے، یسوع کے خون میں قدرت ہے، یسوع کے خون میں قدرت ہے۔ ایک دوسرے کو بتائیں یسوع کے خون میں قدرت ہے۔ اقرار کیا کریں یسوع کے خون میں قدرت ہے، اور ایسی قدرت ہے کہ یہ خون جو ہے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ خون جو ہے ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ خون جو ہے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ خروج کی کتاب کے 12ویں باب میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، جب قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھی اور خدا انہیں آزاد کروانا چاہتا تھا، لیکن فرعون بار بار انہیں روکتا تھا اور خدا نے آفات بھیجی۔ اور پھر ایک وقت میں خدا جب ان کے تمام پہلوٹوں کو مارنے کو تھا، ان کو سزا دینے کو تھا، ان کی عدالت کرنے کو تھا، تو خدا نے قوم بنی اسرائیل کو، موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ کیا کرنا کہ ایک برے کا خون لینا اور اسے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر اور بازوؤں پر لگا دینا، اور جس جس گھر کے دروازے پر، اس کی چوکھٹوں پر، اس کے بازوؤں پر فسا کے برے کا خون لگا ہوگا، تو جب ہلاک کرنے والا آئے گا تو وہ اس خون کو دیکھ کر اس خاندان کو چھوڑتا جائے گا، لیکن جہاں پر برے کا خون نہیں لگا ہوگا اس گھر کے اندر موت ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پہلا کرنتھیوں 5 باب میں لکھا ہے کہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا ہے۔ تو جس طرح اس فسا کے برے کے خون سے قوم بنی اسرائیل، ان کے پورے خاندان محفوظ رہے، آج خداوند یسوع مسیح کے خون سے ہم جو ہیں اور ہمارے جو گھرانے ہیں یہ محفوظ رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ابلیس ہے، ابلیس مسیح کے خون سے خوف زدہ ہے، یہ مسیح کے خون سے ڈرتا ہے۔ جس شخص پر، جس چیز پر مسیح کا خون لگا ہوتا ہے، ابلیس اسے چھو نہیں سکتا۔ ابلیس سب کو چھو سکتا ہے، لیکن جہاں مسیح کا خون ہوگا وہاں ابلیس چھو نہیں سکے گا۔
لعنت سب پہ اثر کر سکتی ہے، لیکن جس پر مسیح کا خون ہوگا اس پر لعنت اثر نہیں کر سکتی۔ بدروہیں سب پر اٹیک کر سکتی ہیں، لیکن جہاں مسیح کا خون لگا ہوتا ہے وہاں پر ابلیس اور بدروہیں کام نہیں کر سکتی۔ ابلیس چھو نہیں سکتا، مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ مسیح کے خون میں چھپے ہوئے جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یہ مسیح کے خون کی قدرت ہے۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ خدا کے سامنے، آسمانی باپ کے سامنے ہم پر الزام لگاتا ہے، ہمارے گناہوں کی لسٹ لے کر جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو گنواتا ہے۔ لیکن باپ کیا کرتا ہے؟ باپ گناہوں کی اس لسٹ کو نہیں دیکھتا، باپ اپنے بیٹے کے خون کو دیکھتا ہے جس سے وہ سارے گناہ جو ہے مٹائے جا چکے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ خون ہماری خاطر بہایا گیا۔ یہ مسیح کا جو خون ہے یہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ابلیس کے جتنے بھی منصوبے آپ کے خلاف ہیں، مسیح کا خون اس کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ایوب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، ایوب کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے بچوں کے شمار کے مطابق قربانیاں گزرانتا تھا، اور قربانی کا تعلق خون کے ساتھ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوب ہر روز اپنے بچوں کو یسوع مسیح کے خون میں چھپا دیتا تھا، مسیح کے خون میں انہیں محفوظ کر دیتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ابلیس خدا کی حضوری میں جاتا ہے اور ایوب کی بابت بات ہوتی ہے، تو ایوب کی کتاب کے اگر آپ پہلے باب کو کھولیں اور اس کی 10ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، یہ ابلیس خدا کو کہہ رہا ہے، کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ ایوب کے، اس کے گھر کے، اس کے بچوں کے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے چوگرد خداوند یسوع مسیح کی باڑ لگی ہوئی ہے، جس کے سبب سے وہ چھو نہیں سکتا۔ اور وہ خدا سے کہتا ہے کہ تو ذرا اپنا ہاتھ ہٹا۔ جب تک یہ باڑ لگی رہے گی، جب تک مسیح کا خون ہمارے چوگرد لگا رہے گا، جب تک ہماری زندگیوں پر، ہماری اولادوں پر، ہمارے خاندانوں پر، ہمارے گھرانوں پر یسوع مسیح کا لہو لگا رہے گا، ابلیس آپ کو چھو نہیں سکتا۔ لیکن جہاں یہ خون لگا ہوا نہیں ہوتا وہاں پر وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی انسان کو برباد کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ باڑ لگی ہوئی ہے نا، اسے ہٹایا جائے۔ یہ ہٹے گی تو ہی میں اس کو نقصان پہنچا سکوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کا جو خون ہے یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ بینی ہن ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے مسیح کے خون کے حوالے سے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہم کہاں کہاں اور کیسے کیسے مسیح کا جو خون ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 5 طرح سے وہ بیان کرتا ہے کہ ہم مسیح کے خون کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پرسنل، یعنی کہ شخصی طور پر، خود پر۔ پھر نمبر 2 فیملی پر، یعنی کہ اپنے خاندان پر، اپنے بچوں پر۔ تیسری بات ورک، جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا جو بزنس ہے، آپ وہاں پر مسیح کے خون کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ پوزیشن، آپ کی جو ملکیت ہے، آپ کی جو جائیداد ہے، اس پر آپ مسیح کا خون جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں، جو لوگ آپ کے انفلوئنس میں ہیں،
جو لوگ آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، آپ کے رابطے میں ہیں، آپ ان پر بھی مسیح کے خون کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ بلکہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اپنے گھر پر، اپنے فرنیچر پر، اپنے کپڑوں پر، اپنی گاڑیوں پر، اپنی بائکس پر، ایون کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اسے بھی یسوع کے خون میں چھپائیں، تب ہی ہم ابلیس کے اور شریر کے منصوبوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ سو مسیح کے خون کی اہمیت کو سمجھیے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو آج تک مسیح کے خون کی اہمیت کا جو اندازہ ہے وہ نہیں ہے، لیکن آج صبح ہمیں اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کے خون کے اندر قدرت ہے، یہ بیش قیمت خون ہے، یہ ہماری خاطر بہایا گیا ہے، یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ابلیس اس سے خوف زدہ ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ابلیس سے ڈرتے ہیں، بدروحوں سے ڈرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ پر برے کا خون لگا ہوا ہے تو وہ آپ سے ڈرے گا، وہ آپ سے گھبرائے گا، وہ آپ کے پاس آنے سے ڈرے گا، وہ آپ کو چھو نہیں سکے گا، آپ کی کسی چیز کو جس پر آپ نے یسوع مسیح کا خون لگا دیا ہے وہ ٹچ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو چیزیں مسیح کے خون سے باہر ہیں ان کو وہ ٹچ بھی کر سکتا ہے، ان پر وہ اثر انداز بھی ہو سکتا ہے، انہیں برباد بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب باڑ خدا نے ہٹائی تب اس نے ایوب کا سارا کچھ برباد کر دیا، لیکن باڑ لگی رہی، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ آتا تھا، دیکھتا تھا کہ باڑ لگی ہوئی ہے، مجبور ہو جاتا، واپس چلا جاتا۔ اگر آج آپ نے خود کو، اپنے گھرانوں کو یسوع کے خون میں چھپایا ہوا ہے تو وہ آئے گا ضرور۔ وہ اپنا کام جو ہے نا بڑی ذمہ داری سے کرتا ہے۔ ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے خدا کا کام اتنی ذمہ داری سے نہیں کرتے، لیکن وہ اپنا کام، اپنا جو مشن ہے اسے جاری رکھتا ہے، لگا رہتا ہے کوشش میں، لیکن جب جب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ کے چوکیٹ باڑ لگی ہوئی ہے تو وہ مایوس ہو کے واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ باڑ ہٹی ہوتی ہے، نہیں لگی ہوتی، تو پھر وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ کرتا ہے۔ تو پہلی بات، یہ جو مسیح کا بیش قیمت خون ہے اور اس خون کے اندر جو قدرت ہے یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ ہمیں لعنتوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ ہمیں ابلیس سے پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ ہمیں بدروحوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اور دوسری بات کہ مسیح کے خون کی جو قدرت ہے یہ ہمیں بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ پہلا پطرس 2:24 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ سو مسیح کا جو بیش قیمت خون ہے، اس خون میں یہ قدرت ہے کہ یہ تمام تر بیماریوں سے شفا بخشتا ہے، لا علاج بیماریوں سے بھی شفا بخشتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بے شمار بیماریاں ہیں۔ آج ہر شخص، ہر خاندان جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہے، گھرا ہوا ہے۔ اور اگر آپ دنیا کی بات کریں تو اگرچہ الگ الگ بیماریاں ہیں اور الگ الگ میڈیسن ہیں، الگ الگ فزیشنز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ہر بیماری کے الگ دوا ہے، ہر بیماری کا علاج کرنے والا الگ ڈاکٹر ہے،
اور ڈاکٹر صرف انہی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جن کا علاج ہو سکتا ہے. جو لا علاج ہیں، جن کا علاج نہیں ہے، ان کا علاج وہ نہیں کر سکتے. لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ طبیب اعظم ہے، یہ جو ڈاکٹروں کا بھی ڈاکٹر ہے، یہ تمام بیماریوں سے بلکہ لا علاج بیماریوں سے بھی شفا دینے کی قدرت ہے. ہاللویا. مسیح کے بے شفا خون کی قدرت شفا بخش. چرچ ہسٹری کے اندر تقریباً 270 عیسوی کی بات ہے، 270 AD کے اندر ایک بشپ تھا جس کا نام تھا شہلوفا. یہ اربل کا بشپ تھا. یہ روح القدس کی تحریک سے ایک گاؤں میں جاتا ہے خدمت کے لیے. روح القدس اسے گائیڈ کرتا ہے، اور جب یہ اس گاؤں میں جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس گاؤں کا جو نمبردار ہے جس کا نام نگیہا ہے، وہ ایک لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہے. ایک ایسا مرض اسے لگ چکا ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا. اور گاؤں کے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس بشپ کے پاس آئے، شہلوفا کے پاس، اور کہنے لگے کہ اگر تو ہمارے گاؤں کے اس نمبردار کو جو ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہے اسے شفا دے دے تو ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب کے سب تیرے مسیحا پر ایمان لے آئیں گے. اس بشپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو ان کو انجیل سنائی. اس کے بعد اس نے ان کے لیے دعا کی. پھر اس نے اس بیمار کے لیے ایمان سے مسیح کا خون مانگا اور اس کے ماتھے پر صلیب کا نشان بنایا. اور جیسے ہی مسیح کے خون سے صلیب کا نشان اس مریض پر لگایا گیا، وہ اپنی لا علاج بیماری سے شفا پا گیا. اور گاؤں کے تمام لوگ جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، ان سبوں نے مسیح کو قبول کیا اور پانی کا بپتسمہ لیا. ہاللویا. سو مسیح کا جو خون ہے یہ ہمیں تمام تر بیماریوں سے شفا دیتا ہے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں مسیح کے خون میں کتنی قدرت ہے. میں نے کئی مرتبہ اپنی شخصی زندگی پر، اپنی فیملی پر یہ تجربہ کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ خون کی قدرت کام کرتی ہے. ہاللویا. سو یہ ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے. لیکن جو بات یاد رکھنے کی ہے، غور کیجئے گا، پطرس نے لکھا ہے کہ وہ اس کے مار خانے سے تم نے شفا پائی ہے. یاد رکھیے یسوع مسیح نے جو آپ کی شفا کے لیے، ہماری شفا کے لیے مار کھائی ہے نا، اس نے یہ شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، یہ چھوٹی چھوٹی نزلے، زکام، بخار، ٹھیک ہے، گلے کی خرابی اور بھی جو بیماریاں، صرف ان کے لیے مار نہیں کھائی. یہاں پر جو لفظ شفا کے لیے گریک ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے گناہوں سے نجات. یسوع مسیح نے جو مار کھائی ہے وہ نہ صرف بدنی بیماریوں کے لیے ہے بلکہ گناہوں سے نجات دینے کے لیے. لوگ صرف سمجھتے ہیں اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ان بیماریوں سے، بدنی بیماریوں سے شفا کے لیے مار کھائی ہے، لیکن بدنی بیماریوں سے بڑھ کر اس نے ہماری روح کی شفا کے لیے مار کھائی. اس نے ہمیں گناہوں سے نجات دینے کے لیے مار کھائی ہے اور صلیب کا بھاری دکھ سہا ہے. سو اس کے خون کی قدرت جو ہے وہ ہمیں شفا بخشتی ہے. اس نے ہماری نجات کے لیے صلیب پر جان دی ہے اور اپنے ہاتھوں پیروں میں کیل ڈھوئے. سادھو سندر سنگھ کی بابت کون کون جانتا ہے؟
تقریباً کافی لوگ جانتے ہیں. سادھو سندر سنگھ پنجاب کے اندر خداوند کا ایک عظیم خادم گزرا ہے. ایک مرتبہ سادھو سندر سنگھ کسی جگہ سے گزر رہا تھا، ایک سنسان جگہ سے. اس نے دیکھا وہاں پر ایک شخص ہے، ہندو درویش ہے، ایک بستر ہے اور اس بستر پر کیل ہیں اور کیلوں کا جو منہ ہے نوک اوپر کی طرف ہے، اور وہ درویش جو ہے ان کے اوپر لیٹا ہوا ہے. سادھو سندر سنگھ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں اور میں تپسیا کر رہا ہوں، میں خود کو سزا دے رہا ہوں اس لیے کہ میرے گناہ مٹ جائیں، میری بدی جو ہے وہ ختم ہو جائے، مجھے نجات مل جائے. سادھو سندر سنگھ نے کہا تو کس قدر نادان اور کم عقل شخص ہے. اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جو کام تو آج کر رہا ہے یہ کام تیرے لیے یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے ہی کر دیا ہے. اس نے تیری سزا اپنے اوپر لے لی ہے اور تیری خاطر اپنے ہاتھوں اور پیروں پر کیل ٹھکوائے ہیں تاکہ تجھے گناہوں سے نجات مل جائے. سو ہماری نجات کے لیے خداوند نے صلیب پر جان دی ہے اور اپنا قیمتی خون بہایا. سو ہمیں اس خون کی قدر کرنی ہے کہ نہ صرف بدنی بیماریوں سے بلکہ روح کی بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. آئیے ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیے، یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت. پہلا یوحنا کا خط پہلا باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. ہاللیلویا. کسی ایک گناہ سے نہیں، 2 گناہوں سے نہیں، تمام گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تمام نسل انسانی کے گناہ، تمام جنریشنز کے گناہ، ماضی کے گناہ، حال کے گناہ، مستقبل کے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، تمام گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے مسیح خداوند کا خون. ایک مرتبہ خداوند کے بڑے عظیم خادم رینہرڈ بونکے جو 2019 میں خداوند کے پاس چلے گئے ہیں، ایک زبردست جرمن اور امریکن پینٹیکوسٹل ایونجلسٹ گزرا ہے، بڑا پاورفل پریچر. ایک مرتبہ بونکے سے ایک انڈین لیڈی نے سوال کیا. اس نے کہا کہ میں اس بات کو سمجھ نہیں پاتی، آپ کس بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے یسوع کا جو خون ہے یہ تمام لوگوں کے تمام گناہ پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ آخر کیا راز ہے؟ میں اس بات کو نہیں سمجھ پاتی. کہتی ہے ہو سکتا ہے آپ کا یسوع اچھا ہو، بہت اچھا ہو، لیکن اس کا خون زیادہ سے زیادہ 100 لوگوں کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. پھر کہتی ہے ہو سکتا ہے آپ کا یسوع بہت بہت اچھا ہو، بہت عظیم ہو، لیکن اس کا خون زیادہ سے زیادہ 1000 لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ کے یسوع کا خون تمام جہان کے گناہ اور تمام گناہ معاف کرنے کی
قدرت رکھتا ہے۔ رینہرڈ بونکے نے کہا، اس نے کہا کہ ہم مسیحی یہ بات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بائبل کہتی ہے، اور بائبل خدا کا لا تبدیل کلام ہے، اور خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہاللیلویا۔ سو کلام کہتا ہے، بائبل کہتی ہے سب کچھ مٹ جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ تو بائبل جب کہتی ہے کہ اس کے بیٹے کا خون تمام جہان کے گناہ معاف کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ بائبل کہتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی سوچ بائبل کے حوالے سے اتنی اچھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رینہرڈ بونکے سے ہی اس کے اپنے ملک میں جرمنی میں کسی نوجوان نے ایک بات کہی۔ اس نے کہا I don't like your book، بائبل کے بارے میں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا it is very old، یہ بہت پرانی ہو چکی ہے، اس لیے I don't like۔ بونکے نے کہا it is not old، it is antique۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا میری عمر 70 سال ہو چکی ہے اور میں نے آج تک ایسی کتاب نہ تو دیکھی ہے اور نہ ہی پڑھی ہے۔ اس نے کہا آپ نے سورج کو دیکھا ہے؟ سورج ہزاروں سال پرانا ہے، میں نے آج تک کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ سورج چونکہ اب بہت پرانا ہو چکا ہے اس لیے اب یہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے اور اس کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا sun is very old but sun is very hot۔ اسی طرح Bible is very old but Bible is very hot، very powerful۔ بائبل کی قدرت آج بھی ویسی ہی ہے جیسی ہزاروں سال۔ ہاللیلویا۔ بائبل خدا کا لا تبدیل کلام ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اس کے بیٹے کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ بیش قیمت خون ہے۔ اس خون کے اندر زندگی ہے۔ مسیح نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ سو اس خون کی قدر کریں، اس خون کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ بیش قیمت خون ہے، اس کے اندر قدرت ہے، یہ ہمیں بیماریوں سے، بدروحوں سے، ابلیس سے، لعنتوں سے محفوظ کرتا ہے اور تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اسی لیے پطرس نے کہا کہ تمہاری جو خلاصی ہے وہ فانی چیزوں یعنی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک پاک اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ ہاللیلویا۔ سو ہم مسیح کے اس پاک خون کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو اس نے ہماری خاطر بہایا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور صرف چند لمحوں کے لیے